کراچی میں ڈمپر مافیا بے قابو، فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بہن بھائی جاں بحق، والد زخمی۔ مشتعل افراد کا ڈمپرز پر پتھراؤ، ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ دونوں بچے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ پولیس نے ڈمپر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ڈمپرز جلانے والے 15 مشتبہ افراد گرفتار۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا سپر ہائی وے اور راشد منہاز روڈ پر دھرنا، ڈمپر کھڑے کر کے نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سہراب گوٹ اور گلشن کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ چیئرمین لیاقت محسود نے کہا کہ اس وقت تک سپر ہائی وے سے نہیں جائیں گے جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوں گے۔ دعویٰ کیا 7 نہیں 9 گاڑیاں جلائی گئیں۔ اور خانپور میں سٹی پھاٹک کے قریب پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریک کی بحالی کے لیے امدادی ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے۔ بھارتی ایئر چیف کو پاک فضائیہ کے ہاتھوں دھلائی کے 3 ماہ بعد ہوش آ گیا۔ اے پی سنگھ کا 6 پاکستانی طیارے تباہ کرنے کا مضحکہ خیز دعویٰ۔ کہا بھارت نے پاکستان کے 5 لڑاکا اور 1 ریڈار طیارہ تباہ کیا۔ پاکستان کے 6 ریڈار، 2 ہینگرز اور 2 SAGE سسٹم بھی تباہ کیے۔ زیادہ تر پاکستانی طیارے بھارت کے روسی ساختہ S-400 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نظام سے مار گرائے گئے۔ ہمارے پاس کم از کم 5 لڑاکا طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق ہے اور 1 بڑا طیارہ بھی تباہ کیا جو ممکنہ طور پر ایک نگرانی کا طیارہ ہو سکتا ہے۔ یہ طیارہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر مار گرایا گیا۔ پاکستان سمیت بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کی تفصیلات سامنے رکھی۔ بھارتی طیاروں کی کمیونیکیشن ہیک کر کے گفتگو تک سنا دی۔ بھارتی ایئر چیف کے بغیر ثبوت دعوے نے بھارتی ایئر فورس کی اہلیت پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے دعووں کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ وزیر دفاع کا بھارت کو طیاروں کی انوینٹری سامنے لانے کا چیلنج۔ ایکسپوز پر لکھا آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارتی فضائیہ کی تاخیر سے کیے گئے دعوے مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ہیں۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے، S-400 سسٹم اور متعدد ڈرونز تباہ کیے۔ بھارتی ایئر چیف کا مقصد اپنی فوجی ناکامیوں کو چھپانا ہے۔ جھوٹے بیانیے کی عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ جنگ میں جھوٹ سے نہیں، جذبے، قربانی اور مہارت سے کامیابی ملتی ہے۔ پاکستانی افواج نے فتح ثابت کی، بھارتی جارحیت کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا۔ بھارتی طیارے گرنے کی کہانی بھارتیوں کی زبانی۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے 5 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ لوک سبھا کے رکن امریندر سنگھ راجہ نے بھارتی فضائیہ کی جدید ترین رافیل طیارے کے گرنے کی تصدیق کی۔ پارلیمنٹ میں پنجاب کے علاقہ بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے قریب لڑاکا طیارے کا تیل گرا تھا جس پر واضح طور پر BS-001 لکھا ہوا تھا۔ یہ تیل کسی اور طیارے کا نہیں بلکہ رافیل جیٹ کا ہی تھا۔ انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا ہے پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فضائیہ کے طیارے تباہ ہوئے۔ ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی ہے جس کے سکتے سے بھارت آج دن تک نہیں نکل پا رہا۔ آج بھی ان کے ایئر فورس کے چیف 4 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جاگ کر جو ہے ان کو کوئی خبر پتہ چلی۔ پہلے بھی منفی پروپیگنڈا کرتے رہے، ابھی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اس سے بھارت کی جس اسٹیٹ آف شاک میں بھارت ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ 3 مہینے بعد بھارت کو پاکستانی جہاز گرانے کا خیال آ گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بھارتی ایئر چیف کے مضحکہ خیز بیان پر طنز۔ کہا بھارت ایئر فورس چیف کے بیان سے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پورا بھارت اسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے۔ مارگہت کی کامیابی پر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ پورا پاکستان دشمن کو دی جانے والی شکست پر خوشیاں منا رہا ہے۔ ٹرمپ سے سفارتی محاذ آرائی پر مودی کی شامت۔ امریکی صدر کا دوسرا دور بھارتی وزیر اعظم کے لیے ڈراؤنا خواب۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے مودی کی ناکامیوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہا تجارتی تنازع حل ہو گیا تو بھی امریکہ بھارت اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ مودی خود تسلیم کر چکے، امریکہ سے تجارتی تنازع کی انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔
بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ بھی وفا نہ کر سکے۔ ٹرمپ شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہوئے۔ ٹرمپ نے پاک پر جنگ بندی کا اعلان کیا تو پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ بھارت ٹرمپ کے جنگ بندی کرانے کے دعوے کی تردید کرتا رہا۔ ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 50% ٹیرف لگایا، پھر بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ ٹرمپ کے اقدامات نے بھارتی اثر و رسوخ کو عالمی سطح پر محدود کر دیا۔ تیزی سے پھیلتی معیشت کے باوجود عالمی سطح پر بھارت کی کمزوریاں عیاں ہو گئیں۔ چین سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی سود مند ثابت نہ ہوئی۔ بیجنگ نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امریکی صدر کی پاکستان کے ہاتھوں 6 بھارتی طیارے گرنے پر پھر سے تصدیق۔ آرمینیا اور آذربائیجان امن معاہدے کے دوران پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، پاک بھارت جنگ کو رکوانا بڑا کارنامہ ہے۔ مختصر تصادم میں 5 سے 6 طیارے گرائے گئے۔ کشیدگی بڑھتی تو صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے تجارت کے ذریعے معاملہ حل کیا۔ دونوں ممالک نے دانشمندی کا ثبوت دیا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کلین اپ۔ پاک افغان سرحد کے قریب یوب میں کلیئرنس آپریشن، مزید 14 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ دراندازی کی کوشش پر 33 دہشت گردوں کو گزشتہ روز انجام تک پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا۔ کینیڈا میں ریپبلک آف خالصتان کا پہلا سفارت خانہ کھل گیا۔ سفارت خانہ گرو نانک گردوارہ میں قائم کیا گیا۔ گردوارے کی قیادت ہردیپ سنگھ نجر کے پاس تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کروا دیا تھا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا خالصتان سفارت خانے پر واویلا بھارت کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کو سعودی عرب کی دعوت۔ شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات۔ اکتوبر میں ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر طارق فاطمی اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی موجود تھے۔